ابھی ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی تو ان کو خبر تھی کہ بینڈ باجا نہیں بجانا، تو کہا جی بارات تو بڑی دور سے آئی ہے تو یہ تو مان نہیں رہے، تو ٹھیک ہے بھائی بجاؤ۔ جب بجا لیا تو ساری رات ڈھونڈتے رہے، کوئی مولوی ملا نہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ صبح کو پڑوس کے کسی قصبے میں گئے کہ جی کوئی مولوی مل جائے، تو اس نے بھی کہا کہ بھائی جہاں جن لوگوں کے یہاں گناہ کیا ہے وہیں چلے جاؤ۔ اب وہ مولویوں کا اتفاق تھا کہ ان کو پہلے ناک رگڑنا پڑا، مسجد میں جا کے توبہ کرنی پڑی، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ تو علماء جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں قابل تحسین ہے۔ معاشرے میں ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے۔ دراصل میں کیا ہوا کہ جو ہمارا دینی حلقہ ہے تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ لوگوں کو عمل بالمعروف کی طرف بلائیں، اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے بلایا اور ساتھ میں قسم کھا لی کہ نہیں انل منکر کی بات نہیں کریں گے، مطلب کسی کو ناراض نہیں کریں گے، مطلب کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، مطلب کسی سرمایہ دار کو ٹوکیں گے نہیں۔ تو اس نے ہمیں خسارے کی طرف بھیج دیا۔ جو جہیز کی شادی ہوتی علماء کو چاہیے کہ اس کا نکاح پڑھانے سے انکار کریں۔ جن شادیوں میں بہت زیادہ روپیہ خرچ ہوتا ہے وہاں دیندار لوگ تو کم از کم اپنے گھر والوں کو کہیں کہ جی میں نہیں جاؤں گا، چاہے وہ کسی کا ماموں ہے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ عزیز ہے، چاہے وہ اقارب میں سے ہے، صاف طور پر انکار کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں بیٹی والوں کی بھی کمزوری ہے۔ ایسے نالائقوں کو تو بیٹی دینی ہی نہیں چاہیے جو دہیز کی مانگ آپ سے کرتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین میں احتشام نظامی قاسمی آج ہمارے ساتھ خاص مہمان تشریف رکھتے ہیں، شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب۔ سب سے پہلے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ حضرت آپ کا شکریہ۔ بہت جزاک اللہ۔ حضرت آپ ہندوستان میں ایک بڑے مذہبی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، آپ کے ایک آواز سے لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جہیز کا مسئلہ بہت تیزی سے عروج پر ہے اور بہت سی بچیاں بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال اسباب نہیں ہے۔ حضرت آپ جہیز کے تعلق سے آپ امت کو، قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اسلام نے نکاح کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں بہترین نکاح اسی کو کہا گیا جس میں زیادہ خرچ نہ ہو، جس میں زیادہ لوگ نہ ہوں، جو بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو آج کل جو موجودہ دور میں نکاحوں کی رسم شروع ہوئی ہے اور جس میں بہت ساری ایسی رسمیں ہم لوگوں نے شامل کر لیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں معاشرے میں ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے۔ دراصل میں کیا ہوا کہ جو ہمارا دینی حلقہ ہے تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ لوگوں کو عمل بالمعروف کی طرف بلائیں، اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے بلایا اور ساتھ میں قسم کھا لی کہ نہیں انل منکر کی بات نہیں کریں گے، مطلب کسی کو ناراض نہیں کریں گے، مطلب کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، مطلب کسی سرمایہ دار کو ٹوکیں گے نہیں۔ تو اس نے ہمیں خسارے کی طرف بھیج دیا۔ اسلام تبھی مکمل ہوتا ہے جب ہم نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شادیاں ہوتی ہیں، جو جہیز کی شادی ہوتی ہے، علماء کو چاہیے کہ اس کا نکاح پڑھانے سے انکار کریں۔ جن شادیوں میں بہت زیادہ روپیہ خرچ ہوتا ہے وہاں دیندار لوگ تو کم از کم اپنے گھر والوں کو کہیں کہ جی میں نہیں جاؤں گا، چاہے وہ کسی کا ماموں ہے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ عزیز ہے، چاہے وہ اقارب میں سے ہے، صاف طور پر انکار کرنا چاہیے کہ جی آپ کی شادی میں فضول خرچی ہے، تو تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ اسلام نے جن شادیوں کا ذکر کیا یہ شادیاں ان شادیوں سے میل نہیں کھاتی۔ بہت سارے صوبوں میں مسلمانوں میں یہ بیماری پھیلی کہ دہیز کے ساتھ ساتھ اب نقد رقم مانگنے لگے کہ جی اتنے لاکھ روپے آپ دیں گے تو ہم آپ کی بیٹی کو نکاح کر کے لے کے جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں بیٹی والوں کی بھی کمزوری ہے۔ ایسے نالائقوں کو تو بیٹی دینی ہی نہیں چاہیے جو دہیز کی مانگ آپ سے کرتے ہوں، اور وہ دہیز جو مانگنے والے ہیں وہ دہیز مانگ لیا یا زکوٰۃ لے کے کھا لی تو دونوں ایک ہی بات ہے، یہ بھی ایک بھیک کا کٹورا ہی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں بس سڑک پہ لے کے کھڑے ہیں، بعض لوگ کمرے میں چھپ کے اس کے مطالبات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے میں خاص کر جو خواتین ہیں انہوں نے جو رسمیں
عزت کے نام پر شروع کی کہ جی ہماری عزت کا بکھیڑا ہو جائے گا، جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، نہ کہ جھوٹی رسمیں پیاری ہیں. اگر آپ رسول اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی جو ہے بڑی حد تک رکے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بینڈ باجا اور ڈی جے بجایا جا رہا ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے. اور امیٹھی اتر پردیش کے علماء کرام نے، تمام علماء کرام نے متحد ہو کر بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو ڈی جے باجا بجائے گا، آتش بازی کرے گا، ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں تو پنجاب میں شروع سے رواج ہے. میرے والد محترم مرحوم شیر اسلام مولانا حفیظ الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں پہلے سے اس بات کے اوپر اتفاق رائے کی گئی کہ اگر کوئی بینڈ باجا بجائے گا، پٹاخے بجائے گا، تو شادی میں نکاح کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. ابھی ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی تو ان کو خبر تھی کہ بینڈ باجا نہیں بجانا، تو انہوں نے کہا جی بارات تو بڑی دور سے آئی ہے، تو یہ تو مان نہیں رہے، تو ٹھیک ہے بھائی بجاؤ. جب بجا لیا تو ساری رات ڈھونڈتے رہے، کوئی مولوی ملا نہیں نکاح پڑھانے کے لیے. صبح کو پڑوس کے کسی قصبے میں گئے کہ جی کوئی مولوی مل جائے، تو اس نے بھی کہا کہ بھائی جہاں جن لوگوں کے یہاں گناہ کیا ہے وہیں چلے جاؤ. اب وہ مولویوں کا اتفاق تھا کہ ان کو پہلے ناک رگڑنا پڑا، مسجد میں جا کے توبہ کرنی پڑی، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. تو علماء جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں قابل تحسین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تمام ملک کے علماء کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جن شادیوں میں غیر شرعی کام ہوں گے، چاہے وہ کسی بہت بڑے سرمایہ دار کی شادی ہو یا کسی بڑے مسلمان لیڈر کی شادی ہو، اصل دھجیاں اسلام کی یہی لوگ اڑاتے ہیں. غریب آدمی بہت کم اڑاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عہدہ یا کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری جاب ہے اسلام. تو علماء کو چاہیے کہ ایسی شادیوں کا خود بھی بائیکاٹ کریں اور کسی کو بھی نکاح پڑھانے کے لیے وہاں نہ بھیجیں. ہم نے اب تک جو اپنے اکابرین کو دیکھا ہے، اور علماء دیوبند کے جتنے بھی آپ اکابر حضرات کو دیکھیں گے، تو وہ کبھی بھی بہت بڑے سرمایہ داروں کی ان شادیوں میں جن میں غیر اسلامی رسومات ہوتی تھی، یا وہ سرمایہ دار جو غیر ناجائز طریقوں سے پیسہ کماتے تھے، ان کے گھروں میں دعوت کھانے نہیں جایا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی حضرات جا رہے ہیں، وہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی رضامندی ہے کہ کچھ بھی کر لیں دنیا والے راضی نہیں ہوں گے. اگر راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے حضرت نے بڑی قیمتی باتیں بتلائی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتلائیے گا، اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دیں، اور دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.